باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرتين سورہ بقرہ آیت نمبر 49۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مقدوم علیہ، جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، یسومونکم والعذاب، جو تمہیں بہت ہی برا عذاب تکلیف دیتے تھے۔ کیا تکلیف تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ اچھا، اب یہاں پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزمائش آئی کیوں؟ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور انعام دونوں ہیں، تو یہ آزمائش آئی کیوں؟ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام سے ہیں، اور ان کے جو 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور سارے پر، یہ ساری نسل ادھر ان لوگوں سے چلی ہے، اور اس میں تقریباً سارے پیغمبر انہی میں آئے، لیکن یہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ نافرمانی میں اور گستاخی میں، بے ادبی میں اور ان کو تکلیف دینے میں کمی نہیں کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیتے تھے۔ تو پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ مصریوں کے غلام بن گئے۔ ظاہر ہے جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، یہاں یہ ایک نقطہ نکلتا ہے کہ میں غلام کیوں بنی، وجہ کیا تھی میرے غلام بننے کی؟ تو وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کا کہنا نہیں مانتے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ تو اب ان پر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو، مصریوں کو مسلط کر دیا۔ اب ان پر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا فرعونیوں کی شکل میں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے یہ جو تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، تو اللہ جب بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو، تو یہ نجومیوں کے ذریعے سے معلومات کرتے تھے۔ یہ جتنی بھی نان مسلم قومیں ہیں، یہ نجومیوں کے ذریعے سے اپنی حکومتیں، بادشاہت، حکومتیں چلاتی ہیں۔ تو جب انہوں نے ان پر غلبہ پا لیا اور حکمران ہو گئے، جیسے اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسلمان کتنے عرصے تک ہندوستان میں حکمرانی کی، لیکن جب انہوں نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا تو وہ غلام ہو گئے انگریزوں کے، اور پھر وہ غلام ہو گئے ہندوؤں کے۔ بالکل سیم ہی یہی صورتحال ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے ظلم شروع کر دیا۔ کیوں ظلم کرتے تھے؟ کہ وہ نجومی نے کہہ دیا تھا کہ اس بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری تخت کے لیے خطرناک ہوگا۔ تو اب انہوں نے کیا شروع کیا؟ فرعونیوں نے، جو ان کا بادشاہ تھا، کہ وہ جو بھی بنی اسرائیل میں کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تو وہ اس کو مار دیتے تھے، اور اس کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں انہوں نے کی بنی اسرائیلیوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ اب بچوں کو چھپانے لگے تو انہوں نے کہا ایک ایسی دائیاں مقرر کر دی کہ جو گھروں میں جاتی تھیں، اور ان کے پاس ایک ایسا آلہ ہوتا تھا کہ اس سے بچے کی رونے کی آواز آتی تھی۔ تو جس گھر میں بچہ چھپا ہوتا تھا، وہ جب وہ آلہ بجتا تھا تو وہ بچہ تو اٹھ جاتا تھا، اور بچہ روتا تھا، انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ تو اب یہ ایک انتہائی ذلت کی بات تھی، تکلیف کی بات تھی کہ سب لڑکوں کو قتل اور عورتوں کو چھوڑتے، ان کو اپنے حرم میں داخل کر لیتے تھے، غلام بنا لیتے تھے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایک بہت بڑی
आजमाइश थी. ظاہر ہے وہ لوگ تو عذاب دے رہے تھے، لیکن یہاں بنی اسرائیل کو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ عذاب دے کیوں رہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان پر مصری کو مسلط کر دیا. اب انہوں نے ان کو عذاب دینا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی. کیسے نجات دی؟ یہ پورا واقعہ پورے قرآن میں جگہ بجگہ آئے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام پہلے انہی کے گھر میں پلے بڑے، اور پھر ایک قتل ہو گیا، بھاگ گئے، پھر واپس آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. اور نبوت دے کے ان کے ہاتھ میں کیا تھی؟ ایک چھڑی تھی، ایک لاٹھی تھی، اور بھائی کے ساتھ آئے اور فرعون کو اس کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے یہاں. تو اب پھر جب کتنے 30 سال وہ تبلیغ کرتے رہے، پھر آخر کار وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرعونیوں کو غرق کیا اور ان کو نجات دے دی. یہ اس میں واقعہ اور آتے رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اسی طرح اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد کے تحت زندگی نہیں گزاریں گے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو ہمارے اوپر مسلط کر دے گا. اب ہم اللہ کا کہنا نہیں مان رہے تو کتنے 40 سال سے ہم کن لوگوں کے ہاتھوں میں تھے، کتنا ظلم تھا، کتنی وہ تھی زیادہ. تو ہر جگہ یہی ہے. اسی طرح اب فلسطین میں، اسرائیل ان پہ ہے، مصر میں، عراق میں، شام میں، سب جگہ یہی صورتحال ہے. کیوں کہ ہم مسلمان اللہ سے دور ہیں، اپنے مقصد پیدائش کو بھول گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہیں. تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ طرح طرح کے عذاب، اب یہ عذاب تو آ رہا ہے، ہر شکل میں عذاب آ رہا ہے. جہاں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے، عذاب 2 قسم کے آتے. عذاب ایک قسم کا، ایک عذاب ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے آزمائش. اب ان کے لیے یہ عذاب بھی تھی اور یہ آزمائش بھی تھی کہ اب اس آزمائش میں یہ لوگ کس طریقے سے پورا اترتے ہیں. دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم اپنے بنی اسرائیلی ساتھیوں کو لے کر، امت کو لے کر نکل جاؤ. 30 سال تک موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، لیکن یہ فرعونی نہیں مانے. تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے. جب نکل گئے تو روانہ ہو گئے راتوں رات. تو یہ فرعونی کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا. اب جب تعاقب کیا تو ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف پہاڑ ہے، اور ایک طرف دشمن ہے. اب پریشان ہو گئے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. یہاں بھی وہ اپنے اس سے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک یہ لوگ معجزے ان کے دیکھتے رہے، ان کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں دیکھتے رہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا. اب سمجھ میں نہیں آیا تو یہاں موسیٰ علیہ السلام سے ان کے ساتھی کہنے لگے، موسیٰ تم نے تو ہمیں مروا دیا، ہم مصر میں تھے تو کیا، غلام تھے تو کیا، زندہ تو تھے، یہاں تو اب نہ ہم زندہ بھی نہیں رہیں گے. تو اب یہاں ایک یہ انہوں نے ان کے اس تکلیف دی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی سمندر میں بحر قلزم مارو. تو آپ نے مارا، لاٹھی ماری تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 قبیلے تھے. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو میں راستہ بنا دیا اور 12 راستے بنا دیے. سب قبیلے اپنے اپنے راستے پہ جا کے چلے گئے. اب ادھر سے فرعون کا لشکر آیا. جب اس نے دیکھا کہ میرے لیے، وہ سمجھا میرے لیے راستہ بن گیا، ظاہر اس راستے پہ جا رہے تھے، اسی راستے پہ وہ چلتا ہوا سمندر میں آیا. جب عین درمیان میں پہنچا تو وہ ڈوب گیا.
اس وقت اس فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہارے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا اب نہیں ہو سکتا. تو اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں تو وہ تو ان کا تو ہو گیا، اب مجھے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اگر تکلیف میں ہوں، مجھے یہاں یہ دیکھنا ہے، میں اگر تکلیف میں ہوں، جسمانی تکلیف میں ہوں، مالی تکلیف میں ہوں، ذہنی تکلیف میں ہوں، پریشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، اللہ تو میرے پر ظلم نہیں کر رہا. کہیں نہ کہیں میں کچھ ایسا کر رہی ہوں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے جسمانی لوگوں کی طرف سے، مالی ہر قسم کی سے میرے اوپر تکلیف لا کے مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے، مجھے جگانا چاہ رہا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے، نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے، اپنی پہچان کے لیے دی ہے. یہ عقل بھی مجھے اپنی پہچان کے لیے دی ہے، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ پیر، یہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے مجھے دی ہیں. اب ان تمام کو میں استعمال کروں گی، لیکن اللہ کی مرضی کو جان کے، اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں گی. کہیں بھی میرا اپنا اختیار نہیں ہے، کہیں بھی میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی. میں اللہ کی مرضی کو لوں گی، اور اللہ کی مرضی کے مطابق میں اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہاتھ پیر کو، اپنے تعلقات کو، اپنی دنیا کو، دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کروں گی. اپنی مرضی کہیں نہیں ہے. جہاں میں نے اپنی مرضی کی، اللہ تعالیٰ میرا کان مروڑے گا، اور مروڑ رہا ہے، مجھ پہ آ رہے، تکلیفیں آ رہی ہیں. دیکھ لیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اوپر، ہم پریشان ہیں، تکلیفوں میں. وجہ ہم خود ہیں. اچھا، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہم نے اللہ کا راستہ لے لیا ہے، اللہ کی مرضی لے لی ہے، صراط المستقیم پر چل رہے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق، اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی لے لی ہے. ہر جگہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ سے پوچھ کے کر رہے ہیں. سب چیزیں، چاہے اس دنیا کی نعمتیں ہیں، چاہے اپنے جسم کی نعمتیں ہیں، سب میں اللہ سے پوچھ کے کر رہی ہوں، اللہ کی مرضی کو جان کے. لیکن پھر بھی میں تکلیف میں ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ تکلیف دے کے مجھے، میرے صبر کو، میری محبت کو، میری برداشت کو، اللہ تعالیٰ میرے حوصلے کو مجھے اور دیکھنا چاہتا ہے. اور اس کے ذریعے سے اس تکلیف پہ کو اگر میں اچھے طریقے سے برتاؤ کروں گی، اچھے طریقے سے اس سے نپٹوں گی، تو میرا اللہ تعالیٰ روحانی اپنے اور قریب 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 لے آتا ہے. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کتنے پیدائش تکلیف میں تھی. جب پیدا ہو گئے تو فرعون کے محل میں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، پھر اس کے بعد قتل ہو گیا، بھاگ گئے. کتنے سال آپ نے تکلیف اٹھائی؟ کتنے سال آپ نے تکلیف اٹھائی؟ کیوں اللہ تعالیٰ شروع میں ہی ان کو پیغمبر بنا کے کر نہیں سکتا تھا کہ 10-12 سال وہ شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں بھی تک سب، اور پھر واپس آ رہے ہیں. تو اس وقت تو پیغمبریں نہیں ملی. پیغمبریں جب ملی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل کندھن بنا دیا. تو یہ تکلیفات جو ہیں، یہ مجھے کندھن بنانے کے لیے ہیں. جب میں اس قابل ہو جاؤں گی تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قرب نصیب کرے گا، اپنے قریب کرے گا، مجھے حکمت دے گا، وہ دانائی دے گا، مجھے وہ اپنا نور دے گا، وہ سب کچھ حاصل ہوگا. یہ دو طریقے ہیں، دو طریقے سے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اب مجھے دیکھنا ہے کہ مجھ پہ تکلیف ہے تو کیوں ہے، کس وجہ سے ہے. اور اس تکلیف کو پہلے تو مجھے اپنا جائزہ لینا ہے، مجھے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے، مجھے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، میرے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے. اور سب کا جائزہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. اپنی مرضی سے نہیں ہوگا کہ میں تو اچھی ہوں، میں تو اچھی ہوں، میں تو ٹھیک ہوں، میرا طریقہ ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا، اور اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہوگا. تو جب میں وہ راستہ اختیار کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دے گا. لوگ دیکھتے رہ جائیں گے،
لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ دیکھو اس پہ کتنی مصیبتیں آئی ہیں, کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی وہ ہے. لیکن وہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں وہ سب کچھ ہیں, میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے. لوگوں کو تو وہ مصیبتیں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن میری ذات پہ وہ پریشانیاں مصیبتیں اثر انداز نہیں کر رہی. یہ ہے وہ چیز کہ ہم دنیا کی جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں, میری ذات پہ, میری روح پہ, میرے دل اور دماغ پہ اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. اثر تو غلبہ